جون ایلیا صرف ایک شاعر نہیں تھے، بلکہ وہ ایک اچھے فلسفی اور ایک اچھے اداکار بھی تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ لڑکپن میں ان پر ڈرامے کا سودا سوار ہوا اور وہ مسلسل 3 سال تک ڈرامے میں غرق رہے۔ اس کی شروعات یوں ہوئی کہ 19ویں صدی کے آخر میں ان کے برادری کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے مل کر ایک ڈرامہ کلب قائم کیا جس کا نام ہوا کرتا تھا بزمِ حق نما۔ اسی کی نقل کر کے جون ایلیا نے خود اپنا ڈرامہ کلب قائم کیا جو ان کے خود کے نام سے منسوب تھا۔ ان کے بچپن کے ایک دوست قمر رضی اس کے مینیجر ہوا کرتے تھے اور جون ایلیا اس کے ڈائریکٹر تھے۔ اس ڈرامے میں جو اہم کردار تھا وہ جون ایلیا خود کرتے تھے، یعنی کہ ڈرامے کے جو ہیرو تھے وہ جون ایلیا تھے۔ اس لیے انہیں شاعر کی حیثیت سے بعد میں جانا گیا اور ایک مقبول اداکار کی حیثیت سے پہلے۔ انہوں نے ایک ڈرامہ بھی لکھا جس کا نام تھا خونی خنجر۔ وہ بتاتے ہیں کہ شروعاتی دور میں ان کی جو اشتراکی نظمیں تھیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں ڈراموں کا اثر رہا ہے، اور بہت سی غزلوں میں جو مکالماتی لہجہ تھا وہ بھی اسی دور کی یادگار ہے۔ مجھ سے ملنے کو آپ آئے ہیں، مجھ سے ملنے کو آپ آئے ہیں، بیٹھیے میں بلا کے لاتا ہوں۔ شاعری انہوں نے 8 سال کی عمر میں ہی شروع کر دی تھی۔ پھر کچھ سالوں بعد تقسیم ملک کے بعد جب وہ اپنے بھائی کے پاس پاکستان چلے گئے تو باقاعدہ شہرت انہیں وہاں حاصل ہوئی، اور جسے وہ احساس جرم کہتے تھے اس کی وجہ سے ان کے شاعری کے جو کلام تھے وہ کسی حد تک محدود ہو گئے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرا پہلا مجموعہ کلام یا شاید اعتراف شکست جو 29 سال کی تاخیر میں شائع ہو رہے ہیں، وہ اس حد تک اس احساس ظلم میں گرفتار رہے کہ ساری زندگی اپنے جو کلام تھے شاعری کے ان کو چھپوانے میں گریز کرتے رہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اب سے 30 سال پہلے میرے بچپن کے ایک دوست قمر رضی سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میرا پہلا مجموعہ کلام تم ہی چھپواؤ گے، مگر میں اپنا وعدہ وفا نہیں کر سکا۔ پھر اس کے بعد ان کے بھانجے اور ان کی شریک حیات زاہدہ حنا، انہوں نے سب سے زیادہ کارروائی کی۔ ان کی غزلیں، ان کی نظمیں جو ان کے ہاتھ لگی انہوں نے ان کی کتابت شروع کی، لیکن کچھ چیزیں جون ایلیا نے انہیں فراہم نہیں کی، اس وجہ سے ان کی یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ اس کے بعد ان کے ایک دوست اور ان کے بھائی نے بھی کوشش کی، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ 10 سال تک ان کی جو ذہنی رودات تھی تو میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اپنا مجموعہ کلام شائع کروا سکوں یا اسے مرتب کروا سکوں۔ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد دے کہ اب مجھے، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد دے کہ اب مجھے، شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ 60 سال کی عمر میں ان کا پہلا مجموعہ شائع ہوا جس کا نام تھا شاید، اور ان کا دوسرا مجموعہ یعنی جو 2003 میں ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ پھر 2004، 6 اور 8 میں گویا، گمان اور لیکن، خالد احمد انصاری جو ان کے دوست تھے جن کے ذریعے سے یہ کلام کے مجموعے شائع ہوئے، اور ہمیں ان کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے کہ جون ایلیا جیسے بڑے شاعر ہیں ان کے کلام کے مجموعے ہمیں پڑھنے کو مل رہے ہیں۔ ایک احساس جرم نے ساری زندگی جون ایلیا کو کس طرح اس غم میں مبتلا رکھا، اور ایک ہم ہیں کہ ماں باپ سے کیے ہوئے وعدے بھی ہمیں یاد نہیں رہتے۔ مر چکا ہے دل مگر زندہ ہوں میں، مر چکا ہے دل مگر زندہ ہوں میں، زہر جیسی کچھ دوائیں چاہیے۔ مر چکا ہے دل مگر زندہ ہوں میں، زہر جیسی کچھ دوائیں چاہیے۔ پوچھتے ہیں آپ کہ آپ اچھے تو ہیں، پوچھتے ہیں آپ کہ آپ اچھے تو ہیں، جی میں اچھا ہوں دعائیں چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو جون ایلیا کی شاعری کو پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں،
اور کچھ جون ایلیا بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کوشش ناکام رہے گی، کیونکہ جون ایلیا جیسا انداز نہ تو ہم پیدا کر سکتے ہیں، نہ ان کی جتنا درد اپنے اندر اتار سکتے ہیں۔ خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمارے درمیان آئے، اور ان کے جیسا شاعر شاید اب کبھی نہیں ہو سکتا، اور ان کے جیسا شاعر اگر ہیں تو وہ خود جون ایلیا ہیں، جو جون ایلیا جیسے ہیں۔ تھی کسی شخص کی تلاش مجھے، میں نے خود کو ہی انتخاب کیا۔